بسم اللہ الرحمن الرحیم. More food and better food. Changes have taken place too in our eating habits. ہمارے کھانے پینے کی عادات میں بھی بہت ساری تبدیلیاں وقوع پذیر ہو چکی ہیں. Through the use of science, سائنس کے استعمال کے ذریعے we have learned, ہم نے سیکھ لیا ہے that it is helpful to eat many kinds of food, کہ بہت ساری قسموں کے کھانا صحت بخش بات ہے. And we have learned, اور ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ہے how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year, کہ ہم اپنے لیے پورا سال کس طرح انواع و اقسام کے کھانے یا مختلف قسم کی غذائیں فراہم کر سکتے ہیں. سائنس کے استعمال کے ذریعے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ مختلف اقسام کے کھانا صحت کے لیے اچھا ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ہے کس طرح پورا سال اپنے لیے انواع و اقسام کے کھانے مہیا کریں. پیپل ہو لیوڈ اے سینچری اگو، لوگ جو ایک صدی قبل جو زندگی گزار رہے تھے، پرابلی غالباً انجوائڈ ایٹنگ، وہ کھانے سے لطف اندوز ہوتے تھے، ایز مچ اتنا ہی زیادہ ایز وی ڈو ٹوڈے، جتنا کہ ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. بٹ دے کوڈ ناٹ ہیو ایز مینی ڈفرینٹ کائنڈز آف فوڈ، لیکن ان کے پاس وہ اتنی مختلف انواع و اقسام کی غذائیں، طرح طرح کے کھانے حاصل نہیں کر سکتے تھے. موسٹ آف دیئر فوڈس ہیڈ ٹو بی پروڈیوسڈ آن دیئر اون فارمس، ان کی زیادہ تر غذائیں ان کے اپنے کھیتوں اور ان دیئر اون گارڈنس، یا ان کے اپنے باغوں میں پیدا ہوتی تھی. سنس فریش ویجیٹیبلس، چونکہ تازہ سبزیاں وڈ بی آبٹینڈ، صرف حاصل کی جا سکتی تھیں اونلی ڈیورنگ دا گروئنگ سیزن، صرف اگانے والے موسم کے دوران. پیپل لیونگ ان کولڈ کلائمیٹس، تو سرد آب و ہوا والے جگہوں میں رہنے والے لوگ جو تھے، ہیڈ نن، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا ڈیورنگ دا ونٹر منتھس، سردیوں کے مہینوں میں. چونکہ تازہ سبزیاں صرف ان کو اگانے والے موسموں میں ہی، یعنی کہ جو سبزی جس موسم میں اگتی تھی صرف اس کے دوران ہی ان کو حاصل کیا جا سکتا تھا، اس لیے سرد آب و ہوا والے جگہوں میں رہنے والے لوگوں کے پاس سردیوں کے موسم میں کچھ نہیں ہوتا تھا. اس پیراگراف میں ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں بھی لوگ کھاتے پیتے تھے، لیکن ان کے پاس ورائٹی آف فوڈ نہیں تھی. اور اسی طرح اب ہم جس طرح موسمی فروٹ، موسمی سبزیاں بس کھائی جا سکتی تھیں، لیکن اب ہم غیر موسمی سبزیاں اور غیر موسمی پھل بھی ہم کو وافر مقدار میں مل جاتے ہیں، جبکہ ایسا ماضی میں نہیں تھا. نیکسٹ دیکھتے ہیں تھرفٹی ہاؤس وائفس، کفایت شعار. تھرفٹی ہوتا ہے بچوں بہت اکنامیکل، اسپینڈنگ کیئرفلی، بہت کفایت شعار خواتین. پریزروڈ، محفوظ کر لیتی تھی. ہاؤس وائفس گھریلو خواتین، کفایت شعار گھریلو خواتین. پریزروڈ، محفوظ کر لیتی تھیں. دیئر ہوم گرون ویجیٹیبلس، اپنی گھر کی اگی ہوئی سبزیاں. اینڈ فروٹس، اور پھل. بائی کیننگ، ڈبوں میں بند کر کے. پکلنگ، ان کا چار ڈال کے. اور ڈرائنگ دیم، یا ان کو خشک کر کے. فار یوز، استعمال کے لیے. ڈیورنگ دا کولڈ ویدر، سرد موسم کے دوران. یعنی اس فکرے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب فریج نہیں ہوتے تھے، ریفریجریٹر نہیں ہوتے تھے، تب چیزوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا تھا. اس وقت یہ ہوتا تھا بچوں کہ جو کفایت شعار گھریلو خواتین تھیں، وہ گھر کی اگی ہوئی سبزیوں کو اور پھلوں کو کیسے محفوظ کرتی کہ ان کو ڈبے میں بند کر لیتی، کچھ مسالہ جات لگا کر، یا ان کو چار بنا کر، جیسے ہم آم کا چار ڈال لیتے ہیں، یا ان کو خشک کر کے استعمال کے قابل بنا لیتی تھیں، تاکہ ہم سردیوں کے موسم میں جیسے گوشت کو نمک لگا لیا جائے. میٹس ور پریزروڈ بائی سالٹنگ، گوشت کو محفوظ کیا جاتا نمک لگا کر. اینڈ ڈرائنگ، یا خشک کر کے، یعنی اگر گوشت کا پانی خشک کر دیا جائے، بالکل اس کو ڈرائی کر دیا جائے، تو اس کو بعد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. وہی آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے. اور بائی فریزنگ، یا پھر اس کو منجمد کر کے، سرد کر کے. وین دا ویدر واز کولڈ انف، جب کہ موسم بہت سخت سرد ہوتا. یہ تمام لائن جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح گھریلو خواتین
گھر کی اگی ہوئی سبزیوں کو ڈبوں میں بند کر کے اچار ڈال کر یا پھر ان کو خشک کر کے سرد موسم کے دوران کو استعمال کے لیے رکھ لیتی تھیں۔ گوشت کو نمک لگا کے محفوظ کیا جاتا ہے یا اس کا پانی خشک کر کے یا پھر فریز کر کے جبکہ موسم سخت سرد ہوتا۔ سی فوڈز سمندر پر ملنے والی ساحل سمندر پر ملنے والی جو سمندری غذا ہوتی ہے اور جنرلی اویلیبل عام طور پر مہیا ہوتی ہیں اونلی along دا کوسٹ، صرف ساحل پر۔ فش اینڈ شیل فش اور مچھلیاں اور گونگے could be eaten soon after they were caught، ان کو صرف پکڑے جانے کے فوراً بعد کھایا اور استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یعنی سمندری غذائیں جو صرف ساحل سمندر پر ہی مہیا ہوتی ہیں، ملتی ہیں، اور مچھلیاں گونگے یہ صرف پکڑے جانے کے فوراً بعد کھایا جا سکتا تھا۔ ان کو فریز نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس کو ریفریجریٹر نہیں ہوتے تھے۔ ریگارڈلیس آف، اس بات سے قطع نظر کہ، ریگارڈلیس ہوتا ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ ویئر پیپل لیو ٹوڈے، یعنی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آج کل کہاں رہتے ہیں۔ دے کین obtain سم فریش فروٹس، وہ تازہ پھل حاصل کر سکتے ہیں، میٹس گوشت اینڈ ویجیٹیبلس اور سبزیاں تھرو آؤٹ دا ایئر، سارا سال۔ پچھلے پیراگراف میں ہم نے دیکھا بچوں کہ ماضی میں خواتین کس طرح ان کو محفوظ کرنا پڑتا، محنت کرنا پڑتی، لیکن اب سائنس کے استعمال سے ریفریجریٹر آ چکے ہیں، فریز کرنے کے طریقے آ گئے ہیں، محفوظ کرنے کے نئے طریقے آ چکے ہیں، اور ہم کتنی دیر تک کینڈ فوڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی سمندر پہ رہتا ہے یا خشکی پہ رہتا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ لوگ آج کہاں رہتے ہیں، وہ تازہ پھل سبزیاں اور فروٹ سارا سال حاصل کر سکتے ہیں بائی دا کوئک فریز میتھڈ، اور جلدی سے منجمد کرنے کے طریقے کی مدد سے ویجیٹیبلس فروٹس سی فوڈس اینڈ میٹس آف ویریس کائنڈس، مختلف قسم کا گوشت سمندری غذائیں پھل اور سبزیاں کین بی پریزروڈ، محفوظ کی جا سکتی ہیں، سو دیٹ تاکہ دے آر بوتھ نیوٹریشس، تاکہ وہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوں، اینڈ انجوائیبل، یعنی بوتھ کا جو لفظ ہے وہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اب مختلف قسم کی غذاؤں کو اس طرح محفوظ بنایا جاتا ہے کہ وہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوں لیکن ان کا مزہ بھی آئے۔ ماڈرن میتھڈز آف سلیکٹنگ گریڈنگ اینڈ پروسیسنگ فوڈس، اور جو غذاؤں کے انتخاب، ان کی درجہ بندی اور کیمیاوی طور پر صاف کرنے، یعنی پروسیسنگ فوڈس کا مطلب ہوتا ہے بچوں ان کی درجہ بندی کرنا، گریڈنگ درجہ بندی کرنا، اینڈ پروسیسنگ اور ان کا پروسیس کرنا، یعنی کس طرح ان کو کیمیاوی طور پر صاف کیا جاتا ہے۔ ہیو ریمووڈ، ان جدید طریقوں نے ختم کر دیا ہے، رسک خطرے کو، اور ڈینجر آف پوائزننگ، ان کو زہر آلود ہونے کے خطرے سے بچا لیا ہے، فرام کینڈ فوڈس، یعنی جب ان خوراک کو ڈبے میں بند کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ان کو پروسیس کیا جاتا ہے، ان کو کیمیاوی طور پر صاف کیا جاتا ہے، ان کی گریڈنگ یعنی ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے، پہلے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، پھر ان کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں ان پر پروسیس کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ڈبے میں بند ہونے کے باوجود وہ زہر آلود ہونے سے محفوظ رہتی ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ ڈی ہائیڈریشن، اور ان کا پانی خشک کر کے تب بھی خوراک کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ اور دا ریموول آف واٹر فرام سچ فوڈز، یعنی اس طرح کی غذائیں جو ہے وہ ان میں سے پانی نکال کر، جیسے دودھ، ایگز انڈے، پوٹیٹوز آلو اینڈ ایپلز اور سیب، ہیز پرووڈ آ پریکٹیکل میتھڈ آف پریزرویشن، یہ بالکل ایک نیا عملی طریقہ ثابت ہوا ہے خوراک کو محفوظ کرنے کا۔ اس لائن کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں کہ جب ہم ان چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں تو غذائیت سے بھرپور بھی ہوتے ہیں، خوش ذائقہ بھی، تو غذاؤں کے انتخاب، درجہ بندی اور ان کو کیمیاوی طور پر صاف کرنے اور محفوظ رکھنے کے جدید طریقوں نے ڈبوں میں بند خوراک کی زہر آلود ہونے کے خطرے کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ، انڈوں، آلو اور سیب جیسی غذا کو ان کا پانی خشک کر کے یا ان سے پانی جو ہے وہ اس کا پانی جو ہے ختم کر کے اس میں سے نکال دیں تو ان کو بھی محفوظ کرنے کا طریقہ، عملی طریقہ بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ تو آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں، آپ اس کو ضرور ریوائز کیجیے گا تاکہ آپ کو اس کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ کسی لائن کی سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔